میری آواز نہیں میری طرف سے مسئلہ آ رہا ہے. اب میں موبائل ڈاٹا سے چلا رہا ہوں تو چل رہا ہے, وائی فائی میں ایشو آ رہا ہے کوئی. چلیں ٹھیک ہے, اسٹارٹ ٹھیک ہے, کریں. کوئی چلو ایشو بسم اللہ کریں. نہیں. میری آواز کلیئر ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کائنڈلی اگر اسکرین شیئر کر دیں. اچھا, کیا کھولوں, قاعدہ کھولوں؟ ہاں جی, وہی تختی نمبر 1, وہ دونوں پیجز جو میں نے سینڈ کیے ہوئے تھے نا, مخارج کا بیان اور پہلی تختی, وہی دونوں میں آج ہم شفٹ کرتے رہیں گے, تو وہ دونوں پیجز بس ہمیں چاہیے. انشاءاللہ یہ ابھی کرتا ہوں. تھوڑا سا اس کو زوم ان کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں پہلے سارا وہ ایکسپلین کر دوں, تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے سن بھی لوں گا. آج ویسے بھی لوگ تھوڑے ہیں تو ہمیں سننے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو شروع میں میری ایکسپلین. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, کسی کو نہیں آ رہی. نہیں ان کا شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا طلحہ بھائی. مجھے لگا میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. میں میسج کرتا ہوں طلحہ بھائی کو کہ ان کی آواز نہیں آ رہی, اگر وہ کچھ بول رہے ہیں تو. آئی تھنک وہ یہاں پہ نہیں ہے. برادر ہاشم, اگر آپ وارم اپ کر دیں کلاس کو جب تک طلحہ بھائی آتے ہیں, مخارج جو ہیں. چلیں پھر آپ لوگ باری باری سنائیں یار. اب یہ پورا ہم نے, یہ عمیر بھائی آپ نے بھی پڑھ لیا نا اس سے پورا قاعدہ ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل. عمر بھائی نہیں, عمیر بھائی یہ دوسرے ہیں. جی چلیں پھر عمر بھائی آپ اسٹارٹ کریں, پھر عمیر بھائی, پھر امیر بھائی, پھر میں پڑھتا ہوں, اب تک طلحہ بھائی آتے ہیں. برادر ہاشم, سب سے پہلے آپ سٹارٹ کریں. I'm gonna be the last one. اچھا میں ہی اسٹارٹ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ یا. ہاں رہ گیا امیر بھائی. جی عمیر بھائی آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا ثا جيم ها خا دال
زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. عمیر بھائی آپ کی آواز لاؤڈ نہیں ہے، تھوڑا مائک صحیح کر سکتے ہیں؟ مائک صحیح کر کے دوبارہ تھوڑا پڑھیے. نیٹ ورک ایشو ہے. نہیں نیٹ ورک تو ہلو صحیح، آپ کو آواز ساری آئی ہے لیکن سلو آئی ہے بہت. مائک قریب، مائک کو صحیح سے کریں گے تو آواز تھوڑی لاؤڈ ہو جائے گی. شاید آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہلو جی پڑھیے. عمیر بھائی پڑھیے. اب آواز ہی نہیں آ رہی اگر آپ بول رہے ہیں تو. آواز میں ڈسٹورشن بہت ہے عمیر بھائی آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں صحیح سے نہیں آ رہی، آ رہی ہے بہت عجیب سے آ رہی. ہلو جی اب صحیح، اب پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اچھا عمیر بھائی، آپ کے 5 ورڈز کو تھوڑا آپ کو چینج کرنا ہے. جو پہلی لائن میں ہا جی ہے نا، ہا، جی اس کو آپ حلق کا جو بیچ والا حصہ ہے نا وہاں سے نکالنا. میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. جی جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حصہ ہے جی یہاں سے آئے گی آواز. کیسے آئے گی؟ ہا، جیسے ہاں ہلکی سی ایک سانس کی آواز کو فالو کرے گی ہا کی آواز. ہا جی بولیں. ہاں خا نہیں، ہا. ہاں جی ایگزیکٹلی، اس کو اس طرح بولنا ہے. اس کے جی علاوہ دوسرا جو ذال اور زا ہے نا، اس میں فرق کرنا ہے. جی اب یہ دیکھیں ذال کیسے بولتے ہیں. میں اپنی ادھر اسکرین کھولتا ہوں. فیس آ رہا ہے میرا؟ جی جی نہیں نظر آ رہا نہیں. یہ زبان نا دانتوں کے بیچ میں آئے گی. ذا، ذال، ذال. اور زا زال کے لیے نا، زا کے لیے دانت بند ہوں گے، اس کے پیچھے زبان ٹچ ہوتی ہے. پہلے آپ زال سیکھیں. زال، زال. اور زا کے لیے زا. دیکھ رہے ہیں، زال اور زا، جی یہ فرق کر. جی بولیے زال زا دوبارہ. زال زا. جی کریکٹ. اچھا پھر یہ سواد نہیں ہے، سود بولنے سے. سود، صاد سواد نہیں، سود. صاد سود. صاد ہاں گڈ. سود. صاد. اس کے علاوہ ہاں قوف اور کاف، اس کی ابھی ہم ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ دیکھ لے گا. کل نہیں پرسوں اپلوڈ ہو جائے گی وہ 6 بجے شام میں. آپ انڈیا سے پاکستان سے؟ جی جی آپ انڈیا سے پاکستان سے؟ انڈیا انڈیا. ہاں تو انڈین ٹائم کے مطابق 6:30 بجے پرسوں سیٹرڈے کے دن 6:30 بجے جو ہے نا یوٹیوب پہ آ جائے گی، وہاں سے دیکھ لے گا. لیکن یہاں پہ میں سکھا دوں، قوف اور کاف اس طرح فرق کرنا ہے اس میں. جی اب یہ قوف نا حلق سے نکلتا ہے. اس کی ڈائیگرام دکھاتا ہوں میں آپ کو دوبارہ سے. دیکھیں قوف حلق کے شروع کے حصے سے اور کاف تو منہ کے اندر سے ہوتا ہے. ان دونوں میں اس طرح فرق آئے گا. بولیں ذرا قوف، تھوڑا ڈیپتھ سے نکالیں اس کی آواز. قاف گڈ. اور کاف بولیں. قاف. ہاں پرفیکٹ. ایسے کریں. اس کی ان دونوں کی اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے.
اس کے جی علاوہ آپ کا کیا تھا؟ ہاں یہ والا ہا اور اس ہا میں فرق ہے. وہ والا ہا تو آپ نے سیکھ لیا نا پہلے، سانس کی آواز کو فالو جی کرے گا ہا کی. ہا ہا بولیں اس کو. ہاں اور یہ والا ہا نا یہ چیسٹ سے نکلے گا، سینے سے. دیکھیں اس ڈائگرام میں دیکھیں ابھی، دیکھیں نا بالکل جی نیچے جی حلق کا جو بیس ہے وہاں سے اور جی چیسٹ کا حصہ ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں ہا. ہاں نہیں خا نہیں، ہا ہاں 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 ہا. ہاں جی اب یہ والا ہا بولیں، ہاں اور یہ والا ہا. ہاں نہیں سیم ہو گیا. یہ والا ہا بولیں، ہاں اور یہ والا ہا. ہاں ہاں اس والے میں سانس کی آواز نہیں آئے گی، اس میں ڈائریکٹ ہا، اور اس میں جی پہلے جی سانس کی آواز فالوڈ بائی ہا. صحیح ہے؟ جی تو اس کی آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ بیٹر ہو جائے. چلے عمر بھائی آپ کی باری. انشاءاللہ. ہاشم بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا جی ہے جی قاعدہ. بتا رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة یا. عمر بھائی جو آخری نیچے والا ہا ہے نا وہ آپ کا اور اوپر والا ہا سیم ہو گیا. اس نیچے والا ہا کو چیسٹ سے نکالیں. ہا نہیں یہ سیم ہے. ہا وداؤٹ ساؤنڈ آف دا بریتھ. ہا ہاں گڈ. اگین ہا اگر میں بولوں لو نوٹ پہ نکالیں ہا کو، کیسے نکالیں گے آپ؟ ہا ہا ہا. چیسٹ نیچے والا ہا کی بات جی جی گول ہا. چیسٹ پہ ہاتھ رکھیں اپنے اور ادھر وائبریشن فیل ہونے چاہیے آپ. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آگے چلا بھائی. میری آواز کہاں آئی ہے؟ کون سے حرف تک؟ نہیں ہمیں کوئی آواز نہیں ہے آپ کی. ساؤنڈ اور ویڈیو سب اٹک گئی تھی اور ہم ویٹ کر رہے تھے شاید آپ کو پتہ لگ جائے. میر بھائی نے شاید میسج بھی کیا تھا آپ کو. نہیں، مجھے اصل میں وہ انٹرنیٹ گیا میرا اور مجھے میسج بھی ریسیو نہیں ہوا. تو میر بھائی کا 28 کا میسج جو ہے وہ مجھے اب شو ہوا اور میں ایسے ہی بول رہا تھا. آپ نے کہا نا ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹک گئے تھے. اوہو، میں دال تک پہنچ گیا تھا ویسے اپنی طرف سے. میں دال تک ریکارڈ کر چکا ہوں اور دال کے بعد سڈنلی خود ہی سے کال اینڈ ہو گئی نا، تو پھر میں نے کہا انٹرنیٹ چلا گیا. تو خیر اب اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں. آئی نو یار یہ انٹرنیٹ کا کیا ایشو ہو رہا ہے. میرے خیال سے میر بھائی بھی ابھی آئے ہیں. نہیں نہیں، میں تو شروع دوبارہ سے شروع جوائن کریں ہوں. پھر انشاءاللہ. اچھا اب ایسے کیجیے گا کہ اگر پاسبل ہو کسی کے لیے، اگر دوبارہ میرا کوئی انٹرنیٹ ایشو ہو تو مجھے کائنڈلی ٹائم سے کسی طرح بتا دیں. اگر ہو سکے تو مجھے میرے نمبر پہ کال کر دے کوئی بندہ پاکستان کا اگر پڑھ رہا ہے یہاں پہ، یا مجھے ٹیکسٹ میسج کر دے میرے نمبر پہ. اگر کس کے پاس میرا نمبر ہے آپ سب میں سے؟ سب کے پاس ہی ہوگا، گروپ میں سے تو ہے نا میرا سب نمبر. کے پاس نمبر ہے بٹ پاکستان کا کوئی بھی نہیں ہے ان میں. Oh my God. پاکستان کا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا یار. پاکستانیوں کو بہت نہیں اچھی میں عربی کر دوں آتی گا، ہے. میں کر دوں گا، ٹینشن کی بات نہیں. چلیں بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ میں بولتا چلا جاؤں بلا وجہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. تھوڑی بہت ایکسپلینیشن میں بتا دوں کہ یہ
ایک کوئک ریویژن ہم کر رہے ہیں دوبارہ سے اس تختی کی. ویسے یہ ہماری ہو چکی ہے پچھلے 3-4 لیکچرز میں، لیکن یہ اگین کوئک ریویژن اس لیے کی جا رہی ہے ان ممبرس کے لیے اسپیشلی جو شکایت کر رہے تھے ٹائم ڈیوریشن کی، کہ پچھلے جو 4 لیکچرز گزرے ہیں وہ 4 گھنٹوں کے بنتے ہیں، اس سے تھوڑا سے زیادہ کے. تو ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ہم کس طرح سے 4-4.5 گھنٹوں کی کلاسز پہلے لیں اور پھر آپ کو کیچ اپ کریں. تو ان کے لیے یہ ایک کوئک سیشن ہے. اگر آپ یہ اکیلی کلاس لے لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا کور اپ ہو جائے گا، بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی، کیونکہ آبویسلی اس تختی کو ہم نے کہاں 4 دنوں میں 4 سیشنز میں ختم کیا، اور اس کے ساتھ آلٹرنیٹ ڈیز بھی موجود تھے جن پہ سب لوگ پریکٹس کر سکتے تھے. لیکن جو ممبرز یہ سیشن لے رہے ہیں اکیلی اس کلاس سے کیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پریکٹس زیادہ کرنی ہوگی اسی دن یا اس کے ساتھ ایک دن ملا کے آپ لوگوں کو اس تختی کی پریکٹس زیادہ کرنی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں جی الف سے. الف کا میں نے بتایا تھا کہ الف سمپل جب قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے زبر زیر پیش حرکات کے ساتھ تو آ ای او ساؤنڈ ہوگی، منہ کے خالی حصے سے اس کی آواز ادا ہوگی. ویسے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو اردو میں بھی الف ہے، نہیں تو اگر کسی نے یہاں پہ اردو نہیں پڑھی انگلش پڑھی ہوگی تو اس میں ایک ہی جو ساؤنڈ ہے آ ای یعنی ایک ہی جو ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ پہ جب ہم حرکات لگا دیں گے، زبر زیر لگا دیں گے تو ای بن جائے گا، اور پیش لگا دیں گے تو او بن جائے گا، آ ای او. ٹھیک ہے، سمپل ہے. با کیوں ہم نے ریلیٹ کیا تھا اردو والے با سے یا انگلش کے بی سے. ٹھیک ہے، بی کی جو ساؤنڈ ہے ب ساؤنڈ کو ہم یوز کر لیں گے، اور اس کے مخارج کی ڈیفینیشن میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس بی کی ساؤنڈ جو ہے یا بی کا جو ہمارا پروننسیشن ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں ڈیٹیل میں جا کے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. با بی بو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی تا. تا کا میں نے بتایا کہ تا جو ہے اردو میں ہی ہے، انگلش میں اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملتا. اس کے لیے ڈفرنس ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تا کو آپ نے ٹا سے جو ٹا ٹماٹر اردو میں ہے یا ٹی کی ساؤنڈ سے آپ نے مکس نہیں کرنا. تا آپ ایسے ادا کریں گے کہ آپ اپنی زبان کی جو ٹپ ہے، زبان کی جو نوک ہے، اس کو اوپر اور نیچے والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں، سامنے کے جو دانت ہیں نا، ان کے درمیان آپ تا اپنی زبان کو رکھیں گے، پریس کریں گے اور تا ادا ہوگا. پریس کر کے آپ دوبارہ اس کو کھولیں گے تو تا ادا ہوگا. تا تا. ٹھیک ہے، زبان کو دبانا ہے. تا تا. ٹھیک ہے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، یہ ایزی طریقہ ہے. اور اس کو ٹے سے یا ٹی کی آواز سے نہیں ملانا، نہیں مکس کرنا، یہ ہے تا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی سا پہ. سا. یہ جو ورڈ ہے یا یہ جو لیٹر ہے اس پہ ذرا فوکس کریں. نارملی جو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے مطلب حافظ قرآن نہیں ہوتے یا نارمل بس ایسے ہی ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، ان کا جو یہ حرف کا مخارج ہے وہ نہیں صحیح ہوتے. اس کو ہم سین سے اور سواد سے مکس کری جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اردو جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ تو اس میں تمیز بھول گئے ہیں کہ سا، سواد اور سین میں فرق ہے. تو کیونکہ یہی ورڈز ہماری اردو میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، سا. سا کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نوٹ کرنے والی وہ یہ ہیں کہ سا جو ہے اس کو ہم نے نرم حروف ہے، یہ نرم حروف میں آتا ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. نرمی سے پڑھنے میں مطلب کیا ہے اور طریقہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایزی طریقہ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ سا ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے. زبان کی جو آپ کی ٹپ ہے یعنی زبان کی نوک، اس کو آپ نے اپنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کی نوک سے ٹچ کرنا ہے، اور ٹچ کر کے آہستہ سے واپس کھینچنا ہے. تو سا 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 ادا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ تا اور سا کی آواز کو سیم آپ نے نہیں اس میں مکس کرنا. ٹھیک ہے،
تا میں آپ نے زبان کو دبانا ہے، ٹھیک ہے، تا میں آپ نے زبان کو دبانا ہے، یعنی دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کے زبان کی ٹپ کو تھوڑا سا دبا کے دوبارہ منہ کھولیں گے تو تا ادا ہوگا، اور جب اوپر کے دانتوں کی نوک سے زبان کی نوک کو لگا کے آرام سے کھینچیں گے، اس میں تیزی نہیں کرنی آپ نے، یا زبان کو سوری مجھے لگا کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، اچھا، یا پھر آپ نے جب زبان کی ٹپ کو دانتوں کی نوک کے ساتھ ٹچ کرنا ہے تو آپ نے دباؤ نہیں ڈالنا زبان پہ، صرف ٹچ کرنا ہے اور نرمی سے زبان کو کھینچ لیں تو سا سا ادا ہوگا، اور سیٹی کی آواز اس میں نہیں آنی چاہیے، ایس یا سین سی کی ساؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں نہیں جی انمیوٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے یہ تو کائنڈلی آپ اپنا مائک ٹھیک ہے جی سوری، اچھا اس کے بعد ہے سا کی بات ہو گئی، نرم ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے یا وائبریشن کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ تب بھی آئے گی جب آپ زبان پہ دباؤ ڈالیں گے، زبان کو دانتوں کے ساتھ جوڑ کے اس کو جوڑ کے رکھیں گے یا دباؤ ڈالیں گے تو پھر سیٹی پیدا ہوگی یا وائبریشن پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، سا سا۔ اس کے بعد ہے جی جیم، جیم کا میں نے بتایا تھا اردو میں بھی جیم ہے، اگر اردو والے کوئی نہیں ہیں یہاں پہ ابراڈ کے ہیں جنہوں نے اردو نہیں پڑھی اگر، تو ان کے لیے یہ ہے کہ انگلش میں جو ہمارا لیٹر ہے جے جے جار، تو اس کی ساؤنڈ ہے ج، جیم کی اور جے جار کی جو ساؤنڈ ہے وہ سملر ہے، تو جا جی جو جیم، ٹھیک ہے، تو جیم از ویری سمپل ایزی، تو اس میں ہم اس کے بھی مخارج کو نہیں دیکھیں گے کہ کہاں سے ادا ہوگا کیسے ادا ہوگا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے جی ہا، ہا، اچھا اب اس میں اگر ہم تھوڑی سی، ٹھیک ہے ہم لائن وائز ہی چلتے ہیں، ہا کا میں نے بتایا تھا کہ ہا جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس کی ایک ٹرم جو ہم قرآن پاک میں لیتے ہیں، قرآن پاک میں تو نہیں، آگے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت میں چل دیں گے پھر ہم ان چیزوں کو اتنا وہ بادر نہیں کریں گے، ہمیں یہ چیزیں اس طرح سے یاد نہیں رہیں گی، لیکن یہ بیسکس ہیں، یہ اسٹرانگ ہوں گی تو ہماری تلاوت انشاءاللہ اچھی ہو سکے گی، اگر یہی صحیح نہیں ہو پائیں گی پھر نہیں ہو سکے گا کام اچھا۔ تو ہا جو ہے حروف حلقی میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حلق کا جو میں نے بتایا تھا کہ ہم حلق یعنی یہ جو حصہ ہے ہمارا بالکل درمیانی جہاں پہ یہ ہڈی بھی ہے ہمارے گلے کی، اس کے میں نے کہا تھا کہ تین اس کو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک ہے بالکل سینٹر یا مڈل، ایک ہے لوور پارٹ اس کا حلق کا جو ہماری چیسٹ والا حصہ ہے یہ حصہ، اور ایک ہے حلق سے یعنی اس حصے سے اوپر والا حصہ جو ہمارے منہ کی طرف ہے، یعنی چن سے لے کر حلق کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ اوپر والا حصہ ہے، یہ ہمارا بالکل درمیان ہے، اور یہ ہمارا لوور پارٹ ہے، اس کی ہمیں اس طرح سے ضرورت پڑے گی، اور جو یہ حرف ہے ہا، ہا اس کو ادا کرنا ہے بالکل اس درمیان والے حصے سے جو ہماری یہ حلق کی ہڈی ہے اس جگہ سے ہمارا جو ہے ہا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ہا، اور آگے ایک حرف آئے گا ہا، گول منہ والی جو ہا ہے اس کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کسی اور جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج اور ہے، اس کا مخرج اور ہے، ٹھیک ہے، ان میں میننگز کا فرق آ جاتا ہے۔ جو اردو پڑھے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ ہم نے اردو پڑھی ہوتی ہے تو ہم لوگ تو اس چیز کو اس کی تمیز بھول جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، اور اردو میں تو وہ چیز چل جاتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اٹ میٹرز الاٹ کہ ہم نے ہا کو ہا پڑھنا ہے اور ہا کو ہم نے ہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ہا ادا ہوگا حلق کے بالکل درمیان والے حصے سے، یعنی ایک ٹپ دی تھی میں نے کہ ہا کو ادا کرنے کا طریقہ ایک آسان سا اگر میں بتا سکوں کہ سانس جو ہم لیتے ہیں نا، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں یا ہم بہت بھاگ کے آئے ہیں اس طرح کی جو آواز نکلتی ہے، یا ہم لمبا سانس لیتے ہیں تو اس طرح کی آواز نکلتی ہے، تو یہی آواز ہے، اور اس آواز کے ساتھ آ ساؤنڈ کو جوڑ دینا، یعنی منہ کے خالی حصے سے باقی آواز نکلے گی، مین جو چیز ہے وہ سانس کی جو آواز ہوتی ہے، سانس جیسی آواز ہوتی ہے، یعنی یہ آواز
تو ہا ہا شروع میں سانس کی آواز جو ہے نا سانس جیسی آواز یہ آنی چاہیے ہا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا سب کو اور اس کے بعد ہے جی خا خا اب ابھی ہم نے بات کی حلق کو میں نے 3 حصوں میں جو بتایا کہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک تو حصہ یہ ہوا درمیان والا جس سے ہم نے استعمال کیا ہا ادا کرنے میں جو بالکل جیم والی ہا ہے یا حلوے والی ہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم جب خا پہ آئے ہیں خا پہ ہم آئے ہیں تو خا کی بات کرتے ہیں کہ خا جو ہے وہ ہمارا ادا ہوگا حلق سے اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے یعنی جو ہماری یہ چن ہے چن سے اس ہڈی تک یہ جو حصہ ہے نا یہاں اس حصے سے ہمارا خا ادا ہوگا خا تو یہ بھی دیکھ لیں یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک پکچر جو ہے وہ اوپن کی ہے تو یہاں پہ بہت اچھی طرح ایکسپلین ہوا ہے تو یہاں خا اسی جگہ سے بنا ہوا ٹھیک ہے جہاں میں بتا رہا ہوں ہاتھ رکھ کے شاید ویڈیو میں میری کال میں پتہ نہ چل رہا ہو کلیئر نہ ہو کچھ داڑھی کے بال بھی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا لیکن اس پکچر میں بہت کلیئر ہے کہ جو آپ کی چن سے لے کر جو آپ کا یہ جو ہڈی والا حصہ ہے اس کے درمیان کہیں یہ حصہ آتا ہے بالکل سینٹر میں ان دونوں جگہوں کے درمیان میں خا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ضروری بات خا جو ہے وہ موٹے حروف میں سے آتا ہے گرین کلر کے جو سارے لیٹرز لکھے ہیں نا وہ موٹے حروف ہوں گے اور آگے ہم جب تلاوت کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ رنگین قرآن پاک ہی لیں اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا ہمیں کہ ہم نے ان کو کلرز کی بیسس پہ بھی تھوڑا بہت ہم جس طرح بات کریں کہ گرین جو ہیں لیٹرز وہ موٹے حروف میں آتے ہیں موٹے حروف کا مطلب ہے کہ منہ بھر کے ان کو پڑھنا ہے یعنی پر کر کے پڑھنا ہے یا موٹا کر کے پڑھنا ہے یا ان میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنی ہے ان کی ساؤنڈ میں ٹھیک ہے یہ خا نہیں پڑھنا ہے خا نہیں ہے یہ خا منہ بھر کے پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے پر کر کے پڑھنا ہے اس حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے خا جو ہے وہ موٹے حروف میں آتا ہے اچھا جی اس کے بعد آتا ہے دال دال کا میں نے بتایا تھا کہ ہم مخرج کی یا اس کے خارج ہونے کی جگہ کو نہیں دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دا ساؤنڈ چاہیے ہمیں دا ساؤنڈ جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ ٹی ایچ اس کو ملاتے ہیں یا ٹی ایچ ای ایک یہ لفظ ہے ورڈ ہے جو انگلش میں ہم پڑھتے ہیں دا مین یا دا وائس مین تو دا جو ورڈ ہے نا وہ سملر ساؤنڈ ہے دال کی ٹھیک ہے کیونکہ آگے جب ہم قرآن پر آگے جب ہم قرآن پاک میں تلاوت کے لیے مین پرپز ہمارا یہ تلاوت ٹھیک ہے جب ہم تلاوت کریں گے تو ہم دال نہیں پڑھیں گے کہیں پہ بھی دال کے اوپر زبر ہوگی زیر ہوگی پیش ہوگی یا کوئی اور حرکت جزم سکون کی علامت ہوگی تو اس میں ہمیں ساؤنڈ چاہیے ہوگی د بیسک ساؤنڈ ہے د جو کہ ہمیں آتی ہے ٹھیک ہے دا دی دو ٹھیک ہے دال ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لال اچھا اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ بھی ایک تھوڑے سے کرٹیکل حروف میں سے ہے کیونکہ اس جیسے ہمیں ملتے ہیں زا اسی لائن میں اگر آپ دیکھیں را کے بعد آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ اسی لائن میں زال والی لائن میں یا پھر اس کے جیسا آتا ہے غا جو اس سے نیکسٹ لائن میں ہے ٹھیک ہے تو ان حروف کو ہم مکس کر جاتے ہیں وہ پاکستانی زیادہ تر اسٹوڈنٹس جنہوں نے اردو پڑھی ہے باہر مجھے نہیں پتا اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے یا نہیں تو خیر میرے خیال سے نہیں ہوتا ہوگا لا جو حرف ہے ہمارا اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ بالکل سا والا ہے سا جو ہم نے اوپر سا پڑھا ہے فورتھ لیٹر فرسٹ لائن کا فورتھ لیٹر اسی طرح ہم نے لال کو پڑھنا ہے سملرلی لال بھی نرم حروف میں سے آتا ہے نہیں ہوتا استاد جی ٹھیک ہے جی تھینک یو میرا شک صحیح نکلا اردو کا سبجیکٹ نہیں ہوتا بھائی تو اس کے بعد ہے بات ہم کریں تو سوری لال کی سا کی طرح ہی لال ادا ہوگا جو سا کے بارے میں بتایا وہی ایز اٹ از تقریباً اپلائی ہوگا سا لال جو ہے وہ نرم حروف میں سے آئے گا اس کو نرمی سے پڑھنا ہے سختی کسی قسم کی نہیں کرنی سختی سے مراد کے زبان کو جوڑ کے نہیں رکھنا زبان پہ پریشر نہیں ڈالنا تیزی نہیں پکڑنی اس کی ادائیگی میں پھر یہ نرمی سے ادا ہوگا اور اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے زیڈ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے زیڈ ز یہ اس طرح کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے
کہ سی ٹی یا کہہ لیں وائبریشن نہیں آنی چاہیے، جس طرح زیڈ میں ہے یا آگے یہ زا جو حرف ہے اس میں آتی ہے سی ٹی، ٹھیک ہے، لال لال. اسی طرح زبان کی نوک کو، زبان کی جو ٹپ ہے اس کو اوپر کے دانتوں کی نوک سے آپ نے ٹچ کرنا ہے اور واپس کھینچنا ہے آرام سے، آہستہ سے. اگر آپ جلدی کریں گے یا سختی کریں گے، یعنی زبان کو درمیان میں دانتوں کے دبا لیں گے یا زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے رکھیں گے، پھر اس میں وائبریشن پہ ادا نہیں ہوگا. لال لال لال. اوپر کے دو دانتوں کی جو نوک ہے اس سے زبان کی نوک کو ٹچ کر کے آہستہ سے کھینچنا ہے. اس کے بعد ہے را را. اگین جیسا کہ میں نے بتایا جو گرین لیٹرز ہیں وہ موٹے حروف میں آتے ہیں، تو را جو ہے وہ موٹے حروف میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی را کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے یا منہ بھر کے پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے. اچھا، اس میں ایک رول ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر تو پاسبل ہے تو جو لوگ کلاس لے رہے ہیں یا بعد میں لیں گے ریکارڈڈ لیں گے وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھ لیں، ابھی سے آگے کام آئے گا. کہ را کے لیے ایک چیز ہے کہ را جو ہے وہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے 2 کیسز میں. ایک اس کا ایک ایکسیپشن ہے اس کی، جب را کے نیچے زیر آئے گی قرآن پاک میں، جب ہم تلاوت کریں گے را کے نیچے جب زیر آئے گی تو ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، ری. تب یہ سمپل آر کی ساؤنڈ بن جائے گی، ری، یعنی ری. اس طرح نہیں کریں گے، اس میں منہ بھر کے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. را ری رو، را ری رو، ٹھیک ہے. منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا. اگر تھوڑا سا مزید میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ آپ منہ کے اندر ہی جب منہ کو کھولیں گے اور زبان کو تھوڑا سا کرو کریں گے منہ کے اندر ہی، را ری رو، را ری رو، ٹھیک ہے. جب اس کو موٹا پڑھنا ہے. ایک اور میں نے چیز بتائی تھی یہاں پہ بھائیوں کو، تھوڑا سا ایک جو مطلب ٹپ کہہ لیں اس کو پڑھنے کی، موٹا پڑھنے کی. انگلش میں ایک ورڈ پڑھتے ہیں ہم را یا را، RAW، را، را مٹیریل، یا کوئی اور ورڈ کے ساتھ ہم یہ ورڈ لگاتے ہیں را، تو وہ ہم پڑھتے ہیں را، اس کو ہم را نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. بہت کوئی کسی کا ایکسنٹ خراب ہوگا انگلش کا تو وہ را مٹیریل، وہ پاکستانیوں میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، باہر والوں کی انگلش کے ایکسنٹ یا پروننسیشن وغیرہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے. پاکستان میں ہم لوگ گورنمنٹ سکول یا تھوڑے سے نچلے لیول کے سکول میں اگر پڑھتے ہیں تو ہم کچھ بچے را پڑھی جاتے ہیں، اس کو را را، ٹھیک ہے. تو اس ورڈ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ موٹا کیسے پڑھنا ہے، ویسی سی ساؤنڈ بنتی ہے را را، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی زا. ابھی ہم نے بات کی تھی لال کی، جو را سے پچھلا حرف ہے لال. اس میں نے جو چیزیں بتائیں اس میں تھوڑا بہت زا کا بھی ذکر آیا تھا. اچھا، زا ادا کیسے ہوگا پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں. زا ادا ہوگا جی آپ کے جو سامنے کے یہ دانت ہے نا، یہ آپ لاک کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح سے لاک ہو جائیں گے، اس طرح سے، جو مجھے ایک طریقہ ایزی لگتا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہے ہیں. ہیلو، بس ٹھیک ہے. میں اب ذرا ڈر گیا ہوں، پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ تو میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ ہو. اچھا جی، زا کی بات کر رہے تھے ہم کہ زا ادا کرنے کا طریقہ جو مجھے ایزی لگتا ہے میں وہی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کے جو سامنے کے دانت ہیں نا، اوپر اور نیچے والے، آپ ان کو بند کر لیں گے اور ان کو بند کر کے ان کے پیچھے، یعنی جو ان کی پیچھے والی جگہ نا، یہ ایک ہے یہ سامنے والی، ایک ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ اپنی زبان کی جو زبان ہے نا اس کی ٹپ، یعنی زبان کی یہ حصہ جو ہے لگائیں گے، یعنی صرف ٹچ نہیں کرنا. جیسے ہم سا میں پیچھے کھینچ لیتے ہیں یا لال میں ہم بس لگا کے پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. اس پہ لگا کے رکھیں گے. زا زا میں بھی ویڈیو کال ہے تو اس میں میرا کیمرے کا ریزلٹ وغیرہ اس کی وجہ سے نہ اتنی یہ واضح ہو رہی ہو چیز، لیکن میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. زا کیسے ادا ہوگا؟ زا میں وائبریشن آئے گی، لال میں وائبریشن یا سیٹی نہیں آئے گی، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، جبکہ زا کو سختی سے ادا کرنا ہے.
سختی مینس کہ آپ نے زبان کو دانتوں کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر فورس ڈالنی ہے, اور بس. اور اس میں یہ ہے کہ وائبریشن یا سیٹی جیسی آواز آپ کی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی, تبھی زال اور زا کا جو ہے وہ فرق ہوگا. زا 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 زی زو, ٹھیک ہے. زیڈ کی ساؤنڈ ہے بیسکلی انگلش میں جو ہم زیبرا یا زو, تو اس میں ہم نرمی سے نہیں پڑھتے اس کو, ٹھیک ہے. زیڈ ساؤنڈ ہے بیسکلی, لیکن پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے. آگے ہے آئی تھنک سین ہے. تو سین, سین میں بھی وہی بات ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا جی سین ہی ہے, ٹھیک ہے. سا ہم نے پڑھا, سا میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آئے گی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا بہت ہم سا اور سین کو یا صاد کو ان کو مکس کر جاتے ہیں, تو ان کو قرآن پاک میں مکس نہیں کرنا. سا میں بالکل سیٹی نہیں ہے, سا سا, ٹھیک ہے. لیکن ساؤنڈ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ ہے اسی مطلب اسی سرکل میں ہے, سین یا ایس یا سی والی ساؤنڈ میں ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں سی ٹی نہیں ہوتی. یعنی میں نے اس کو لیولز میں پہلے جب ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس تین یہ جو ہے نا اس ساؤنڈ کے تین لیٹرز ملتے ہیں اس عربی میں, سا, سین اور صاد. تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے سا. سا کو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل ہی ایک سادہ سا حرف, نرم میں, اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے, کوئی سیٹی نہیں ہے, اس کو آپ نے سمپلی بس زبان کو ٹچ کر کے پڑھنا. جب ہم آتے ہیں سین, سین از اس کو ہم سیکنڈ پوزیشن دے سکتے ہیں. سیکنڈ پوزیشن ان سینس کہ سین میں ایک چیز کی ایڈیشن ہونا. پڑھنا سین کو باریک ہی ہے, سمپل طریقے سے ہی ہے, موٹا نہیں پڑھنا, لیکن سین میں کیا ایڈیشن ہے, سین میں سیٹی کی ایڈیشن, صرف سیٹی کی ایڈیشن ہے. یعنی جس طرح ہم نے زا پڑھا, اس سے پچھلا حرف بالکل سیم طریقہ لے سکتے ہیں آپ, یا زبان کو دانتوں کے درمیان دبا کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن زا اور سین بالکل ایک طریقے سے ادا ہو سکتا ہے. یعنی زبان سامنے والے دانتوں کو آپ بند کر کے اس کے پیچھے زبان کی ٹپ کو لگا کے رکھیں, سین سین, سا سی سو. اب غور کریں, سا سی سو, یہ میں سا پڑھ رہا ہوں. ایک ہے سین, سا سی سو, ایک ہے سا, سا سی سو. آئی ہوپ کہ میں نے اس کا جو ہے ڈفرنس جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا آواز سے میری. تھینک یو. اچھا, اس کے بعد ہے جی سین کی بھی انشاءاللہ سمجھ آ گئی. آگے ہے شین. تو شین میں بھی جس طرح میں نے سب کو شیئر کیا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ ہم شین کے مخارج میں نہیں جائیں گے. اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں, ایس اور ایچ کی ساؤنڈ جب ملتی ہے انگلش میں, یا جو ہم پڑھتے ہیں ایک ورڈ شی فار ایز اے پروناؤن, جو ہم لڑکیوں کے لیے یا فیمیل جینڈر کے لیے یوز کرتے ہیں کہ سارا از اے گڈ گرل, شی از ویری انٹیلیجنٹ. ش ساؤنڈ از بیسکلی نیڈڈ ہیئر, ٹھیک ہے. یعنی آگے قرآن پاک میں ہم نے شین نہیں پڑھنا کہیں پورا, یا تو شا پڑھیں گے شین کے اوپر زبر ہوگی, یا شی پڑھیں گے زیر کے ساتھ, یا شو پڑھیں گے پیش کے ساتھ. شا شی شو, شین, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی صاد, صاد. اب یہ ہے جو ابھی ہم نے سین کی بات کی تھی, سا سین صاد, یہ سا ہے نمبر 1, سین ہے نمبر 2. یعنی ایک اس میں چیز ایڈیشن کی ہے اور پھر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اینڈ صاد از آن دا تھرڈ پوزیشن, آن دا ہائیسٹ پوزیشن. میں اسے کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ صاد میں دو ایڈیشنز ہیں, یعنی دو چیزیں. کیا ایک, اب اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ اگر آپ سب غور کریں تو یہ گرین لیٹر ہے, اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ گرین لیٹر جو ہیں ان کو ہم موٹا پڑھتے ہیں, منہ بھر کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی کوئی ایسا اس میں فرق نہیں ہے. باقی جو مین جو ساؤنڈ ہے نا صاد کی, وہ نکلنی اسی طرح ہے جس طرح سین کی نکلنی ہے, کیونکہ اس میں سیٹی بھی ریکوائرڈ ہے. بس یہ ہے کہ جب آپ نے صاد پڑھنا ہے تو آپ نے منہ کو موٹا کرنا ہے, یا منہ بھر کے اس کو پڑھنا ہے. صاد صاد, ٹھیک ہے. تجوید گروپ میں کوئی میسج آیا ہے, آئی ہوپ میری آواز آ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے, کنٹینیو کر. ٹھیک ہے, سوری بس میرا ڈر مجھے بیٹھ گیا. تو
خیر صاد، ٹھیک ہے، صاد میں موٹے حروف میں آتا ہے صاد، اور اس میں سیٹی بھی آنی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے کلاس میں جب ہم نے یہ چیزیں پہلے پڑھی ہیں تو میں نے ایک چیز بتائی تھی جو کہ میں نے نوٹ کی ہے، جو اکثر یہ ہو جاتی ہے موٹا کرنے کے یا اس کو موٹا پڑھنے کے چکروں میں نا ہم سواد پڑھ جاتے ہیں، یا سوا، سوئی، سوو، یعنی واو الف وا کی آواز ہم ساتھ ملا دیتے ہیں، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم موٹا پڑھ رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا، یہ سوا، سوئی، سوو نہیں ہے، یہ سمپلی سو، سوئی، سو. یہ میں ساؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں ساؤنڈ ہی چاہیے، ٹھیک ہے، وتھ زبر زیر اور پیش، یا میکسیمم اس میں وہ آ جاتی ہے جزم یا سکون کی علامت جس میں اس ورڈ کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آگے جا کے ہم چیزیں دیکھیں گے، لیکن جو ہے ساؤنڈ چاہیے، اور اس میں سوا نہیں پڑھنا، سوا. دیکھیں میرے اس میں پڑھنے میں وا کی ساؤنڈ کہیں نہیں ہے، سوا اس طرح نہیں پڑھنا، سوا، سوئی، سو. شاید سننے میں کبھی لگتا ہو، مجھے لگتا ہے کہ ایک عام بندہ جب سنتا ہے نا تو اس کو وا وی وو کی آواز بھی شاید لگتی ہو، تبھی وہ اس طرح پڑھتے پڑھتے سوا، سوئی، سو، یا انہوں نے پہلے پڑھا نہیں ہوتا جو اس طرح سے شروع کرتے ہیں تجوید تو اس لیے سوا، سوئی، سو. جی کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بتانا چاہوں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں بھی سوا ہی پڑھتا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ قرآن میں سین، ثا اور صاد کا جو تلفظ ہے نا اسے الگ کرنا ہے. تو اس چکر میں سین سے فرق کرنے کے لیے اس کو میں سوا کرا کرتا تھا. صحیح ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کا بھی آئیڈیا ہو. شاید یہی لاجک ہو، یا پھر مجھے کیونکہ لگتا تھا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے کہ شاید وہ بیچارے نا موٹا کرنے کی، یا آبویسلی قاری جو ہوتے ہیں یا جس طرح حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم لگا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کاپی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ قاری صاحب اس طرح پڑھا رہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس چکروں میں بیچارے سوا، سوئی، سو کر جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، اٹس سمپلی کہ آپ نے منہ بھر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس کو میکسیمم موٹا کر سکیں. واو الف وا کی ساؤنڈ یا وا وی وو یہ ساتھ ویلیو ایڈیشن اپنے سے نہیں کرنا، سو، سوئی، سو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے دعاد. دعاد کی بات ہماری ہوئی تھی کلاس میں بھی. ضاد اور دعاد کا جو تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے وہ مجھے اس میں نہیں پتا کہ کیوں پایا جاتا ہے. عرب میں زیادہ تر اس کو میں نے دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، دعاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سملر ٹو دال کی ساؤنڈ موٹا کر کے. تو میں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے. اس سے زیادہ مجھے اس کے اختلاف کا نہیں پتا کہ کیوں ہے. پہلے میں اگر آپ لوگوں کو ٹو بی آنیسٹ صحیح بتاؤں تو میں ضاد پڑھتا تھا، کیونکہ میں نے جس مدرسے سے حفظ کیا تھا وہاں پہ ضاد ہی پڑھاتے تھے، اور ابھی بھی مجھے بہت مشکل ہوتی ہے ضاد پریکٹس کرنے میں قرآن پاک میں، کیونکہ اتنے سالوں سے میری عادت بنی ہوئی ہے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آئی تھنک میری کہیں ڈبیٹ ہوئی تھی. میں اس لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ سب اس میں نا اس کو اڈاپٹ کرنے میں ایک اچھا ڈیسیژن لے سکے میری اس ڈسکشن کو سننے کے بعد. کہ جہاں میں نے پوچھا اس بارے میں، جہاں ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عرب کے لوگ ہیں تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ دعاد ہے یا ضاد ہے. ایک یہاں پہ کلاس میں بھائی نے کہا تھا کہ وہ جو حدیث سنائی تھی مفہوم اس کا بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو 7 لہجوں میں اتارا گیا، سموٹ اس بارے میں وہ بتا رہے تھے. تو ایک وہ بھی دلیل ہے، سمجھ آتی ہے بات. تو آپ لوگوں کا جس طرح دل کرے آپ لوگ اس طرح پڑھیں. میں یہاں پہ دعاد ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مین چیز یہ ہے کہ اس کا جو مخرج ہے نا، خارج ہونے کی جگہ یعنی ادا کرنے کی جگہ جو ہے وہ سیم ہے. چاہے آپ ضاد پڑھیں چاہے آپ ضاد پڑھیں، سیم طریقہ ہے، ٹھیک ہے. ساؤنڈ آپ نے لینی ہے کہ آپ نے کون سی ساؤنڈ لینی ہے، دال والی لینی ہے یا آپ نے جو زوئیں والی ساؤنڈ آتی ہے وہ لینی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو مخرج ہے، ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ 3 ہے، ٹھیک ہے. 3 ہیں جو نورانی قاعدے میں لکھے آتے ہیں. ایک ہے جی کہ آپ زبان کی جو سائیڈ ہے نا، رائٹ سائیڈ کو اوپر دانتوں کی رائٹ سائیڈ سے ملائیں، ضاد. ایک ہے آپ لیفٹ سائیڈ کو، لیفٹ زبان کی جو سائیڈ ہے اس کو آپ لیفٹ دانتوں کی سائیڈ اوپر والی سے ملائیں، لگائیں تو بھی ادا ہو جاتا ہے. اور ایک ہے کہ آپ پوری زبان کے جو سائیڈ ہے نا، یعنی پوری زبان کا جو بارڈر ہے یا آؤٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پوری اوپر دانتوں کی آؤٹ لائن کے ساتھ ٹچ کریں
تو بھی ضاد یا ضاد ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہی سیم بات. ایک تو یہ کہ یہ بھی موٹے حروف میں سے, اگر آپ لوگ غور کریں تو گرین لیٹر ہے, گرین لیٹر موٹے حروف میں سے ہی ہے. مجھے 1 سیکنڈ دیں, میرے نا موبائل کی چارجنگ بہت لو ہے, میں ذرا چارجر لے آؤں. اچھا یہ میں نے حدیث یہاں پر ملی ہے مجھے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جب تک طلبہ آتے ہیں. Umar ibn Khattab reported, I heard Hisham ibn Hakim reciting the Surah Al-Furqan in a way different from how I recited it and how it was taught to me by Messenger of Allah, peace and blessing be upon him. I was about to argue with him, but then I waited until he finished and I tied his shirt around his neck and took him to the Prophet. I said, indeed, I heard this man recite in a way different from what you taught me. The Prophet said to me, bring him to me. Then Prophet said to him, recite. He recited, and the Prophet said, as it has been revealed. Then the Prophet said to me, recite. I recited, and the Prophet said, as it has been revealed. Verily the Quran has been revealed in 7 dialects. Recite whichever of them you find easy. Source Sahih al-Bukhari 2287, Sahih Muslim 818. طلحہ بھائی آپ میوٹ ہیں, انمیوٹ کر. سوری. اچھا, جزاک اللہ عمر بھائی, ماشاء اللہ ویل ایکسپلینڈ. اینڈ اگر تھوڑا سا میں ایک ریکویسٹ کروں تو آپ سب بھائی نا مجھے ایک انگلش کی کلاس دینا شروع کر دیں تو میرے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں سے کچھ. ہم پاکستانیوں کی انگلش اور ایکسنٹس تھوڑے سے آپ لوگوں سے ویک ہوتے ہیں. تو خیر, ہم کس لیٹر پہ تھے؟ ہم ضاد یا ضاد کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو ضاد دوبارہ کہنا بند کر رہا ہوں. آپ لوگ اس چیز کو دیکھ لیجیے گا جس کا جو دل کرے. بیسیکلی میں نے اس کو ایکسپلین تو کر دیا. آئی تھنک اس میں بھی وہی بات ہے. تھینک یو عمر بھائی, انشاءاللہ میں ضرور آپ کی اس سے نا آپ کی اسکل سے یا اس چیز سے فائدہ لینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی. تو ضاد میں بھی یا ضاد میں بھی واو الف وا کی آواز نہیں ڈالنی, جو ہم نے سمپل صاد میں بات کی ہے کہ سوا میں ہم سوا پڑھ جاتے ہیں, تو وہ اس میں بھی دعا یا دوی دو یا وا لوی لو یہ نہیں کرنا اس کو موٹا پڑھنے کے چکر میں. ٹھیک ہے, دو دوی دو یا وا لی لو اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سب کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن یا کوئی بھی بات ہو تو پوچھ لیں, نہیں تو میں آگے. ٹھیک ہے, آگے ہے جی تو. اچھا, اب اس میں بھی وہی بات ہے, کچھ ورڈز کے شروع میں یا جن ورڈز کچھ ورڈز ایسے ہیں, کچھ لیٹرز ایسے ہیں جن کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا کرٹیکل حرف ہے. اس کے اوپر ذرا غور کی ضرورت ہے یا تھوڑی سی فوکس کی یا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. تو ان میں ذرا آپ ان کو بے شک ایک پیج پہ سائڈ پہ لکھ لیں, آپ کو پتا ہو کہ یہ حروف جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیں گے وائل ریسیٹیشن ان قرآن. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اب یہ جو ورڈ ہے تو, ٹھیک ہے, اب اس میں بھی جو ہم نے اوپر پہلی لائن میں فرسٹ لائن میں ہم نے جو تھرڈ لیٹر پڑھا تا اور تو, اب اگر آپ سب غور کریں تو ساؤنڈ وہی ہے, جو مین جو ساؤنڈ ہے نا وہی ہے ت ساؤنڈ ہی ہے. فرق کیا ہے؟ تا جو ہے وہ سمپل ہے, سادہ ہے, باریک پڑھنا ہے, اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو جو ہے وہ گرین لیٹر ہے, اگین موٹے حروف میں سے آتا ہے, موٹے حروف کے سرکل میں سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. اگین وہی ہدایت, توا توی تو وہ اس طرح نہیں پڑھنا. واؤ کی آوازیں اس میں سے ہم نے اپنے سے ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی,
موٹا کرنے کے چکروں میں، یا جو ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز بتائی وہ بھی ویلڈ تھی کہ اس وجہ سے بھی وا وی وو کی ساؤنڈ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 3 2 4 3 2 زبان کو دانتوں کے درمیان رکھ کے تو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اور تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے. تو 3 2 ٹھیک ہے. آگے اس سے ریلیٹنگ ایک رول آئے گا کلکلا کا، باقیوں سے بھی ریلیٹنگ آئے گا، تو میں اس کو ابھی اس چیز کو بس اتنا ہی بتا رہا ہوں. کلکلے والا رول میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، وہ ہم آگے تختیوں میں آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو ہم وہاں دیکھ لیں گے. اچھا جی، آگے ہے لا. اب پہلے اس سے جو ہے سملر ورڈ ہم نے حرف پڑھے ہیں، لال اور زا. جی سوری، مجھے ذرا ایک کام پڑ گیا تھا. اچھا جی، لا کی بات ہم کر رہے تھے. لال اور زا ہم نے پڑھا ہے، اس سے سملر ساؤنڈ ہیں، مطلب ویسی سی ہی ساؤنڈ ہے اس کی بھی، لال اور زا جیسی. لیکن اس میں اگین کچھ چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ لال اور لا کی جو ہے نا آواز زیادہ ریزیمبل کرتی ہے، یعنی پڑھنا اس کو آپ نے نرمی سے، سختی سے نہیں پڑھنا، لیکن یہ موٹے حروف میں سے، ٹھیک ہے موٹے حروف میں سے، لیکن پڑھنا اس کو نرمی سے، اور ویسے ہی پڑھنا ہے لا، بس منہ کو آپ نے موٹا کرنا ہے. اور وہی بات کہ اس میں بھی لوا یا لوی لوو اس طرح نہیں پڑھنا موٹا کرنے کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے آپ نے واؤ کی آواز ساتھ نہیں ملانی. لا لی لو. زبان جو آپ کی زبان ہے اس کی ٹپ کو اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر لیں، یا دونوں دانتوں کے درمیان رکھ لیں. رکھنا مینس کہ دبانا نہیں ہے، صرف ٹچ کرنا ہے. لا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا لال کی طرح ہی لا ادا ہوگا، بس اس کو موٹا پڑھنا ہے. یا پھر جو لوگ واد پڑھیں گے نا، جو ہم نے دواد پڑھا ہے، سواد دواد یا واد، اس طرح بھی لا ادا ہو جائے گا. اس میں اور اس میں پھر فرق نہیں رہے گا. اگر آپ واد پڑھتے ہیں نا قرآن میں، جو دواد میں نے بتایا جس میں اختلاف کا بھی ہم نے بات کی کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس میں جو لوگ تو واد پڑھیں گے، اب کیونکہ آگے قرآن میں ہم جب پڑھیں گے تو ہم اس کو واد کہیں نہیں پڑھیں گے، ہم اس کی ساؤنڈ لیں گے، لا لی لو. تو جو لوگ لا لی لو ساؤنڈ لیں گے ان کے لیے اس طریقے سے بھی یہ لا ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے اور اس کی بھی وہی ساؤنڈ بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ زبان کی جو آپ کہہ لیں، میں نے بتایا تھا آؤٹ لائن ہے یا بارڈر ہے زبان کا، ساری جو سائیڈ ہے، دونوں سائیڈ اور سامنے والی بھی، یہ اوپر کے پورے آپ کی دانتوں کی سائیڈ یا بارڈر کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ ٹچ ہوگا تو لا ادا ہوگا. یہ والا لا بھی ویسے ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ادا کرنے کے آپ کوئی بھی طریقہ اس میں سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آئین پہ میں نے سب سے زیادہ شاید وہی بات ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ایک کریٹیکل حروف میں سے ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ ایشو آتا ہے الف کی ساؤنڈ کے ساتھ. الف اور آئین میں ہم بہت زیادہ مکسنگ کرتے ہیں، یعنی ایک سب سے پہلی اگزامپل میں دوں تو ہے اعوذ باللہ، جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. نارمل پرسن جو پڑھتا ہے، جو جتنا میں نے سنا اپنی فیملی میں اپنے فرینڈز میں، وہ پڑھتے ہیں جی
بہت زیادہ بھی کوئی اپنے سے کوشش کر رہا ہوگا نا کہ یار میں نے بڑا کوئی ایفیشینٹلی پڑھنا تو وہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان، یعنی اور یعنی الف کے اوپر ہی زبر لگا دو اور الف کے اوپر ہی پیش لگا دو، اعوذ باللہ. یا کوئی کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے سنا وہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، تو یہ تو بالکل ہی غلط بن جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے، دونوں ہی غلط ہے کہ ہم اعوذ باللہ ساؤنڈ پڑھ لیں یا اعوذ باللہ پڑھ لیں، بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. آئین کی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی پکچر بھی شیئر کی تھی، آئین اور ہا جو ہم نے ہا ادا کیا تھا، جو بالکل یہ اگر آپ لوگ اس پکچر کو دیکھیں یہ بالکل حلق کے درمیان سے ادا ہو رہا ہے اور یہیں سے آئین ادا ہوگا. اور میں نے آئین کے لیے پچھلی جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آئین کی پریکٹس کرتے وقت آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنی فنگر جو ہے وہ اس ہڈی پہ رکھیں، یہ جو آپ کی یہاں پہ یہ ہڈی ہوتی ہے گلے کی، اس پہ فنگر رکھیں اور جب آپ آئین ادا کریں گے تو یہ جو ہڈی ہے یہ موو ہوگی، یہ اپنی جگہ سے موو ہوگی. ٹھیک ہے. آئین آئین ہلکی سی موومنٹ آئے گی اگر آپ لوگ اس میں نوٹ کریں، آئین آئین. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ آئین، آئین نہیں پڑھنا اس کو. ایک وہ اردو کا لفظ ہے آئین ہوتا ہے، الف مدہ آ. اب یہاں پہ تو اردو والے اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو سب بتاؤں. خیر آئین. ٹھیک ہے. اس پارٹ کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو نا مشکل میں ڈالنا پڑے گا، انکمفرٹیبل ہو گیا آپ آئین پڑھتے ہوئے، تھوڑا سا آپ لوگ کو اس طرح سے اس کو سوچنا پڑ سکتا ہے. منہ کھولنا پڑے گا زیادہ، آئین آئین منہ کھولنا ہے لیکن جو سارا دباؤ ہے وہ اس جگہ پہ جائے گا. ٹھیک ہے. ہم دیسی ہی ہیں برو. ٹھیک ہے برو. اچھا جی. آئین آئین کا میں نے بتایا کہ یہ جو بالکل حصہ ہے اس پہ آپ لوگ ہاتھ رکھیں یا فنگر رکھیں، یہ حصہ جو ہے آپ کا یہاں موومنٹ ہوگی. آئین. اس کو الف کی ساؤنڈ سے یا ای او اس سے بالکل نہیں مکس کرنا، اس میں پراپر ڈفرنس کا آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے جتنا میکسیمم رکھ سکتے ہیں. آئی او یہ تھا آئین جو میں نے پڑھا. اور اگر میں پڑھوں الف کی آواز آ ای او، آئی ہوپ کہ میرے پڑھنے سے کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اچھا جی. آئین. اس کے بعد ہے غائن. غائن اگین ہم نے جو ہے نا حلق کو اس پارٹ کو جو ہے ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. ایک تو درمیان والا حصہ، یہاں سے ہم نے ادا کیا ہے ہا اور آئین. ایک حصہ تھا جو میں نے لوور پارٹ کا کہا، اس کا بھی آگے یوز آئے گا، اور ایک تھا اپر پارٹ یعنی حلق سے اوپر والا حصہ سم ویئر یہ جو جگہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پکچر کھل گئی ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو خا ہم نے بات کی تھی کہ اس حصے سے ہوگا، اب بالکل اسی جگہ سے غائن ادا ہوگا. غائن غائن. ٹھیک ہے. اور غائن بھی موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اب وہی بات ہے کہ قرآن میں جب جائیں گے تو غائن کہیں ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، غا غی غو اس طرح پڑھیں گے، غا غی غو. اب دیکھیں نارمل میں بات کر رہا ہوں تو میرا منہ کا اور چیز ہے، اب جب میں غا غی غو پڑھ رہا ہوں تو منہ کھل بھی رہا ہے اور تھوڑا سا آپ کو کہہ لیں اس کو موٹا کر کے پڑھنا. اور ایک اور چیز جو میں نے بتائی تھی کہ جو میں نے نارمل نوٹس کی ہے، غائن کو، غائن کی جو ساؤنڈ ہے نا اس کو ہم گاف یا جی کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے، جی گ گرل یا جی گ کچھ بھی، میرے دماغ میں اس وقت کوئی ایگزامپل اور آ نہیں رہی، سوری. تو اس ساؤنڈ گ ساؤنڈ نہیں ہے، غ غ غ غی غو، غ غی غو یہ ساؤنڈ ہے. تو اس کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ گاف یا گ ساؤنڈ جو انگلش میں ہے اس سے ہم نے اس کو نہیں میچ کرنا ہے، یہ اس سے جو ہے نا ملنی نہیں چاہیے. یہ غ غی غو، کیونکہ عربی میں گ ساؤنڈ کا کوئی ایگزسٹنس اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اردو میں ہے یا انگلش میں ہے، عربی میں گ ساؤنڈ نہیں ہے، گا گی گو، غ غی غو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کاف بولتے ہیں، پتہ آپ کو؟ آپ کی آواز
تھوڑی آہستہ آ رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آج جو بول چال میں جو عربی یوز ہوتی ہے نا, اس میں جو قوف ہے اس کو یہ لوگ گاف بولتے ہیں, ہاں پتہ ہاں, نہیں کیا. موٹی قوف کو جی کہتے ہیں اشغال, گا. اشغال, گل, گلم. اچھا اچھا اچھا. اب یہ چیزیں تو آپ وہاں پہ رہے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس طرح سے کیوں ہوتی ہے. تو خیر ان اینی کیس اس کو بھی ہم اچھا کیا آپ نے بتا دیا. جب ہم قاف پہ جائیں گے تو اب دیکھیں نا, اس کی بھی وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ غائن اور قاف جو ہے وہ بہت پاس ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور جی گ جو ساؤنڈ ہے نا انگلش کی, وہ بھی اسی حصے سے ادا ہوتی ہے اگر ہم غور کریں تو. شاید اسی لیے عرب میں بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ وہ نہیں نہیں قاف میں. نہیں, میں نے جو اندازہ لگا اچھا تھا بھائی یہ وہ کیئرلیسنس کی وجہ سے صحیح ہے. لیکن جب میں کیونکہ بھی میں دیکھتا ہوں مسجد میں جب بھی چاہے کوئی قاری ہو یا نان قاری, جب تلاوت کرے گا بالکل ہاں صحیح کرے گا, لیکن جب بول چال ہاں ہے تو ہاں ان کا کہہ رہے ہیں کلچر بن چکا ہے. سمجھ گیا میں. جس طرح میں نے بتایا کہ جب میں نے حلوہ میں بولتا ہوں سمپلی, جب حلوے کی بات کر رہا ہوں تو میں حلوہ ہی بول رہا ہوں. لیکن اگر یہ قرآنک ورڈ میں جائیں یا عربی کے اس کانٹیکس میں دیکھیں تو حلوہ پڑھوں گا میں, ٹھیک ہے. یا کوئی اور ورڈ دیکھیں گے تو وہ پھر فرق آ جاتا ہے. تو خیر وہ ڈسکشن میں تو کہہ لینا چھوٹ ہے, لیکن قرآن میں ہم نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جو یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت میں. اور اس کے بعد ہے جی غائن کی بات ہو گئی. فا, اب فا بھی سمپل جو ہے ایف کی ساؤنڈ ہے, ف. تو اس کو میرے خیال سے کوئی زیادہ اس میں وہ میں ڈیپ اس کی مخارج کی جگہ یا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سمپل ہے فا. پھر بھی اگر کہیں تو یہ سامنے کے جو اوپر کے دو دانت ہیں ان کی جو نوک ہے وہ آپ کے جو نیچے والے لپس ہیں اس کے ساتھ لگے گی. فا فا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے فا ادا ہوگا. اس کے بعد ہے جی قاف. ڈاکٹر ہاشم آپ نے وہ جو ایک ڈائیگرام یا ڈیمو ٹائپ سا وہ جو پکچر ہے نا وہ کھول دیں کائنڈلی. ہاں تھینک یو. اچھا اب دیکھیں قاف. اس کے لیے ویسے تو یہ بھی اچھا ہے. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ وہ جو میں نے مخارج کا بیان جو ہے نا وہ بھی ایک منٹ کے لیے کھول دیں. تو ہاں اس کو قاف والے کو زوم ان کر دیں تاکہ میں یہاں سے پڑھ کے بھی بتا دوں. اس سے بھی ذرا کافی ہیلپ ہو جاتی ہے قاف میں. جی تھینک یو. زبان کی جڑ کا آخر, زبان کی جڑ. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی زبان کی جڑ کیا ہے. زبان کی جڑ یعنی زبان کا جو آپ کی ایک تو یہ نا ایک یہ حصہ ہے, ایک یہ حصہ یہ آ گئی, یہ ڈائیگرام آ گئی. زبان کی جڑ میں وہ حصہ آ رہا ہے اگر آپ لوگ غور کریں جو آپ کے گلے کے پاس ہے, اس جگہ پہ یہاں پہ جو آپ کے اندر زبان کا حصہ ہے نا وہ ہے زبان کی جڑ, ٹھیک ہے. اب اگر واپس ہم اس پہ جا سکیں تو زبان کی جڑ کا آخر یعنی ایک تو ہے زبان کی جڑ, ایک اس کا بھی آخری حصہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی زبان کا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آخری حصہ جو منہ کے اندر ہے وہ کہاں سے ہے کہ کوے کے پاس سے جب اوپر کے تالو سے لگے. تالو از بیسیکلی جو ایک تو یہ زبان ہے, ایک ہمارا اوپر کا جو منہ کا حصہ ہے اس کا جو سارا اندر تک جا رہا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تالو, ٹھیک ہے. تو جو کوا ہے یہاں جو کوا لکھا ہوا ہے وہ ہے جو ہمارا ایک ایلیمنٹ سا یا جو ایک پارٹ ہے ہمارے منہ کے اندر زبان کے پاس پیچھے, جو بیسیکلی ڈاکٹرز جو ہیں جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے نا تو ہمارے تھروٹ انفیکشن کو چیک کرنے کے لیے لائٹ مار کے چیک کرتے ہیں, تو وہ والا پارٹ, ٹھیک ہے, جو لال ہوا ہوتا ہے جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے, جی یہ والا. اسے کوا کہہ رہے ہیں جو یہ گوشت کا حصہ جو لٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے جو اوپر والی جگہ ہے جو خالی ایک تو نظر آ رہا ہے جو سکن سی ہے وہ ہمارا تالو ہو جائے گا, اور جو زبان کا اس کے پاس والا حصہ ہے وہ زبان کی جڑ ہوگی. تو یہ حصہ جب اس تالو سے اس اوپر تالو سے جو کوے کے پاس جگہ ہے نا, یعنی جو اس کوے کے پاس جگہ ہے تالو والی یعنی اوپر منہ والی جگہ جو بیس ہے اوپر کی, وہاں سے زبان کا آخری حصہ جو ہے ٹچ ہو یا کوے سے ٹچ ہو تو قاف ادا ہوگا.
قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں گرین میں لکھا ہوا ہے, گرین لیٹر ہے, تو اس کو ہم نے منہ بھر کے پڑھنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, قاف قاف قاف. ٹھیک ہے, بالکل اس جگہ سے ادا ہوگا. اور وہ جو منہ میں جو یہ کوا سا ہے, جو یہ ایک ایلیمنٹ ہے, پارٹ ہے, اس کے ساتھ ٹچ ہوگا. ایسے لگے گا جیسے ہماری جو ہے نا زبان کا وہ اندر والا حصہ وہ اس سے ٹچ ہو. قاف قاف. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز تھی. اور آگے آتا ہے جی کاف. اب اس کو بے شک بند کر لیں, اس پیج کو, اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی اب. جی اب ہم آگے ہیں جی کاف پہ. سمپل کے کی ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, یا سی کی بھی ساؤنڈ, سی کی کہیں کچھ ساؤنڈ ہوتی ہے, کہیں کچھ ساؤنڈ ہوتی ہے, یا نارمل جو سی کا کیٹ, ک ساؤنڈ ہے بیسیکلی, یا کی ساؤنڈ ہے, کے کا کنگ. تو کے کی ساؤنڈ ہے ک کی کو. اسی جگہ سے سمویر ادا ہوگا, لیکن بات یہ کہ سمپل ادا ہوگا, اس میں موٹا نہیں کرنا ہے, اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. اور کے پہ ہم بہت محنت کر چکے ہیں اپنے بچپن میں, سیڈلی جتنی ہمیں ان چیزوں پہ کرنی چاہیے تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ تعالیٰ بس توفیق دے کہ ہم اس کو مزید اچھے سے کر سکیں, ان چیزوں کو, اور سیکھ سکیں دین کو, اور اس پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ. تو کاف سمپل ہے, کے کی ساؤنڈ ہے. قاف اور کاف میں فرق رکھنا ہے, یہ بہت مین چیز ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں کہیں نہ کہیں نہیں ایسے ورڈز سم ٹائمز آئیں گے جہاں مجھے یاد پڑتا ہے قاف اور کاف اکٹھا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, یا بہت پاس آتا ہے, اس کے بیچ میں 2-3 حروف ہوتے ہیں, اور پھر پہلے قاف ہوتا ہے, یا بعد میں قاف ہوتا ہے اور پہلے کاف ہوتا ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے ان دونوں کو ادا کرنا, کیونکہ دونوں سیم جگہ یوز ہونی ہے, بالکل 1-2 سیکنڈ میں. ٹھیک ہے, اس سے بھی کم ٹائم ہے, تو وہ ذرا شفٹ کرنے میں فرق تھوڑی سی مشکل آتی ہے. کہ ابھی ہم نے کاف پڑھا ہے, تو ہم اب اسی جگہ سے ہم نے قاف ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ساؤنڈ بیسیکلی ہم نے ادا کرنی ہے. تو جب ہم قرآن میں جائیں گے تو ایسی کافی ایگزامپلز ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو قاف اور کاف, اس میں آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے, اس میں آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا. آگے ہے لام. لام ایل کی ساؤنڈ ہے, سمپل ایل جو ہم نے اے بی سی میں پڑھا ہوا ہے, ایل لائن, یا ایل لالی پاپ, یا کچھ بھی XYZ. تو لام وہ ہے. آگے ہے میم. میم ہے جی ایم کی ساؤنڈ, سمپل م می مو ل لی لو, یہ سمپل ساؤنڈ ہے, ان میں ہمیں ڈیفینیشن میں جانے کی ضرورت نہیں. آگے نون ہے. نون از این فار نوز, این فار نوائز. ٹھیک ہے, اس کی ساؤنڈ ہے نی نو. جب قرآن میں جائیں گے تو ہمیں نون صرف ایک جگہ پہ آتا ہے, حروف مقطعات جو ہیں, نون والقلم وما یسطرون, وہاں پہ ہم نے بس نون کو نون پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے نون کو زبر زیر پیش یا جزم کسی نہ کسی چیز کے ساتھ پڑھنا ہے, تو ہمیں بیسیکلی نون کی بھی ساؤنڈ ہی چاہیے, نا نی نو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی واو. واو اگر ساؤنڈ کی بات کریں گے تو یہ وی یا ڈبلیو کی ساؤنڈ ہے, جو انگلش میں ہے, جو ہمارے قاری صاحب نے ہمیں بتایا جب میں حفظ کرتا تھا, جب اس ٹائم میں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہونے چاہیے. مجھے اس کی لاجک تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا فرق ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کے ہونٹ اس طرح سے گول نہیں ہو رہے. انہیں اگر میں پڑھوں وَإِذْ تو صحیح ہے, وَإِذْ وَإِذْ وَإِذْ. تو واو جو ہے بیسیکلی وی کی ساؤنڈ ہے, لیکن کیونکہ قاری صاحب نے یا استاد صاحب نے ایسے پڑھایا, تو میں آگے بھی اس کو ایسے ہی کنوے کرتا ہوں کہ جب آپ واو پڑھیں تو آپ کے ہونٹ ہیں وہ گول ہونے چاہیے. وا وی وو. ٹھیک ہے, وا وی وو. آگے ہے جی ہاں. اب آگے بات وہی جو ہم نے 3 ڈویژنز کی تھی, ایک اوپر والی, ایک درمیان والی, اور ایک لوور پارٹ جو چیسٹ والا حصہ ہے. جب گول منہ والی یہ جو واو کے آگے لکھی ہے ہاں ادا کریں گے, تو آپ یہاں ہاتھ رکھیں اپنی چیسٹ پہ, اور آپ کو یہاں وائبریشن یا یہاں سے آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. یعنی یو ول فیل کہ یہ حصہ جو ہے نا یہ ورکنگ میں ہاں ہاں. ٹھیک ہے, ہاں. آئی ہوپ انشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہا اور ہا میں بہت فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے,
ہا جو ہے وہ درمیان سے ہے حلق کے، ہا جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہے، جو چیسٹ کی طرف ہے، وہاں سے ہے. اس چیز کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہ بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں اور ان سینسیٹیو چیزوں کو ہی سیکھنے کے لیے ہم یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، نہیں تو ایسے تو ہم پڑھ ہی رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی حمزہ. حمزہ کی ویسے تو کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، لیکن جب قرآن پاک میں حمزہ آتا ہے تو زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے اور اس کی ساؤنڈ الف والی بن جاتی ہے، آ ای او. ٹھیک ہے. یا ہم دیکھیں گے کہ یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، یا کے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ڈالی ہوئی ہے اور زبر لکھا ہوا ہے، تو اس کیس میں ہم یا نہیں پڑھیں گے، اس کیس میں ہم حمزہ کی آواز پڑھیں گے، اور حمزہ کی آواز الف والی آواز ہے، آ ای او. اس کے بعد ہے جی یا از وائی کی ساؤنڈ، وائی یا یوک. انگلش میں جو ہم نے وائی زیڈ پڑھا ہے نا، وائی وہ والی یو. ٹھیک ہے. سمپل ہے. یا کی بھی ساؤنڈ، اس میں بھی مخارج کی ڈیفینیشن میں ہم نہیں جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ اس میں ہم نے آج کی کلاس میں یہ سارا اچھی طرح سب کو کوشش تو کی ہے کہ یار سب تک پہنچ جائے. اور اب اس ایک لیکچر کو لے کے نا آپ سب یہ بھی ایک بہت اچھی ڈائیگرام ہے، آپ اس کو بھی کائنڈلی گروپ میں اگر شیئر کر سکیں تو گروپ میں بھی کر دیں، اور اس ریکارڈنگ میں بھی آ گئی ہے تو آپ لوگ ریکارڈنگ سٹاپ کر کے بھی اس کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا وہی بات ہے نا، خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے، یا میں کسی بھی پارٹ کو کہیں ٹچ نہیں کیا جا رہا. تو ٹھیک ہے جی. ایک وہ رہ گیا ہے نیچے جو چھوٹے چھوٹے بلاکس بنے ہیں، وہ بس ڈسکشن میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لے آئیں گے. اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے اتنا. تو پہلی تختی ہماری الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے بالکل ریویژن کے ساتھ. تو آگے انشاءاللہ اب مزید ہم پھر آج ہے تھرسڈے تو سیٹرڈے کو انشاءاللہ ملیں گے. تب تک آئی ریکویسٹ کہ آپ جو لوگ پچھلی کلاسز نہیں لے رہے تھے یا نہیں لے پا رہے تھے ٹائم ڈیوریشن کی وجہ سے اور ساتھ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، کیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس ایک کوئک ریویژن سیشن کو لے کے اپنی اس تختی کو اچھا ٹائم دے لیں، 2-3 آورز دے لیں ایک دفعہ نکال کے، تو پھر آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ بھی جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. میر بھائی وہ جو دو ریگولر بچے تھے، ایک ولید تھا اور ایک اور احتشام تھا، آئی تھنک، وہ کیوں نہیں آیا آج یار؟ ان کو پرسنل میسج کریں سر. یاد ہے نا دو ریگولرلی آ رہے تھے پہلی کلاس سے. جی میں ان کو میسج کرتا ہوں. ولید بلکہ آئے تھے لیکن وہ پھر غائب ہو گئے. باقی طلبہ ٹھیک. جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ 2-3 گھنٹے، تو بھائی یہ جو ہمارا جو بریک آتا ہے نا سیٹرڈے سے ٹیوزڈے تک 2 دن کا، اس میں اگر وہ ڈیلی 1-1 گھنٹہ 2 سیشنز دیکھ لیں، پھر اگلے تو آہستہ سے سلولی گریجولی پہنچ جائیں گے ساتھ میں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنڈے اور منڈے کو بھی کلاس رکھ لیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں لوگ آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ 3-4 کلاس چھوٹ گئے تو 4 گھنٹے کا سیشن کیسے دیکھیں. تو میں ان کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہماری کلاس ہوتی ہے آخری سیٹرڈے کو اور اگلی ہوتی ہے ٹیوزڈے کو، تو 2 دن کا گیپ آتا ہے نا، تو وہ 2 ہاں دن ہاں یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں اس کام کے لیے. بالکل یار. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ اٹ آل ڈپینڈس. دیکھیں ہم دنیاوی، جب میں یہ اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں، جب کوئی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا کی چیزوں کو یا دنیا کے کاموں کو ٹائم دیتے ہیں، تب یہ چیز نہیں ہم سوچتے. ہم پورا دن اپنی پڑھائیوں کو لگاتے ہیں، جو دنیاوی ایجوکیشن ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں، یا ہم جابس کر رہے ہیں، یا ہم کاروبار کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم اس چیز کو ٹائم دے رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے قرآن سیکھنے کی، دین سیکھنے کی، تو پھر ہمارے پاس بہت ساری چیز، اور مطلب وہی چیزیں بہانہ بنتی ہیں یا ہرڈل بنتی ہیں، اور ہم لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، پورا دن میں یہ کر رہا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا، میں کب پڑھوں، میں کب سیکھوں. تو وہی بات ہے کہ دین اتنا وہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس کی ایک اپنی ایگزسٹنس ہے، اس کو جگہ دینی پڑے گی. جیسے کھانا ہمارے لیے جتنا امپورٹنٹ ہے نا، کم از کم اتنا امپورٹنٹ جب تک ہم قرآن کو اور دین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پائیں گے. نہیں تو پھر وہی مصروفیات ہمیں جکڑ کے رکھیں گی، اور کبھی پڑھائی ہے تو کبھی جاب ہے تو کبھی کاروبار ہے، کبھی کوئی دعوت ہے، 100 چیزیں نکل آتی ہیں.
تو اللہ سے ہدایت مانگیں اور دعائیں ڈھیر ساری کریں، یہی مشورہ ہے. اور کوشش کرنی پڑے گی، ٹائم نکالنے سے ہی نکلے گا. ایسے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 24 گھنٹوں کو 25 کر دیں گے یا 30 کر دیں گے. ہاں یو ول ایکسپیرینس، یہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کیونکہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. جتنا ٹائم نکالیں گے نا دین کے لیے، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں اتنی برکت پائیں گے انشاءاللہ. یہ چیز جتنوں سے بھی میں نے دیکھی ہے، جتنوں نے بھی میرے دوستوں نے، میری فیملی میں جتنوں لوگوں نے بھی اپنی بزی لائف میں نکالنا شروع کیا ہے، ان کی ٹائم میں برکت پڑی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں برکت. توکل رکھنا ہے اللہ پہ کہ آپ اللہ کے لیے ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹائم جو ہے اس کو بابرکت کریں گے. آج ہمارے ٹائم میں، ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی کیونکہ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم دین کو بھول گئے، ہم نماز قرآن کو بھول گئے. تو یہ وجوہات ہیں. تو بس وہی میں کہنے کی بھی بات تھی کہ جو ہے نا، ایک تو یہ آپ نے جو بات کی کہ سیٹرڈے سے لے کر ٹیوزڈے تک بہت ٹائم ہے، کرنا چاہیں تو کریں. لیکن وہی بات ہے کہ کرنا چاہیں اور کرنا، جب تک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے نہیں کر پائیں گے، اس ٹائم کو بھی اویل نہیں کر پائیں گے. تو ایٹ دا اینڈ کوشش آپ کو کرنی ہی ہو. تو بس جی آپ کی اس بات سے تو ایگری کریں گے. ایون جب سے یہ سیشن لینا اسٹارٹ کریں، ہم جب بولتے ہیں نا ٹائم پیراڈاکس، تب تو یہ ظہر سے عصر کا ٹائم ہی اتنا زیادہ لگتا ہے کیونکہ بیزی اتنے رہنے لگ گئے. شاید ڈاکٹر ہاشم بھی ایگری کریں گے اس میں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے یہ چیز، میں نے تو مطلب میں نے جس کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس سے یہ چیز سنی بھی ہے اور میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. میری بھی زندگی میں بہت مصروفیات تھیں کچھ سال پہلے تک، جب میں بالکل ایک سمپل حافظ قرآن تھا اور مجھے قرآن کی بالکل سمجھ نہیں تھی. بلکہ وہ جو ٹائم ہے جب آپ دین سے دور ہوتے ہو تو وہ تو بلکہ بہت بے برکت ٹائم ہوتا ہے. یعنی برکت نہیں ہوتی آپ کے ٹائم میں اور آپ کی زندگی عجیب سی ہوتی ہے. جب آپ دین سیکھنا شروع کرتے ہو، قرآن کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کو ٹائم دیتے ہو بیسیکلی، تو آپ کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ اطمینان ڈال دیتے ہیں. شاید وہ اطمینان ہوتا ہے جو آپ کو ریئلائز کراتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، ریلیکس، زندگی ہے، اس میں سب کچھ چلنا ہے، کوئی نہیں. باقی اچھا یہ بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں تھوڑی سلو بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو ٹینشن نہیں رہتی کہ یار یہ کیا ہو گیا، میری پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے. میری بھی پڑھائی افیکٹ ہوئی ہے لیکن ٹھیک ہے یار. میں کہتا ہوں مطلب یہ سوچ آ گئی ہے کہ مرنا بھی تو ہے نا، اور مرنے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے میرے پاس کہ میں دنیا کو ٹائم دیتا رہوں یہ سوچ کے کہ اچھا یار میں یہ فلانی ڈگری لے کے تو میں اس کے بعد دین کر لوں گا. اس میں پھر یہی ہے کہ پھر جب بلاوا آ گیا تو پھر آ گیا، اس کے بعد نو مور ایکسکیوزز یا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. تو پھر انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اطمینان، وہ ہے نا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا جو ہے نا، اللہ کی ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو دل میں اطمینان آ جاتا ہے اور انسان باقی چیزوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ باقیوں کے لیے بھی یہ ایک چھوٹی سی ایڈوائس سمجھ لیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرف سے یا بڑے بھائی کی طرف سے. اگر کوئی چھوٹا میرے سے یہ سیشن لے تو انشاءاللہ اس کو آج یہاں پہ ہم فنش کرتے ہیں. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.